محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ وہ کیا وجہ بنی جس وجہ کے بعد آپ جو ہے شعبہ طریقت میں سلاسل سے جڑے، شعبہ طریقت میں داخل ہوئے اور اس سفر کے جو ہے اچھا کاشف بھائی، میاں حضور تک آپ جو ہے وہ کیسے پہنچے؟ تو یہ اس چیز سے میں پہلی دفعہ بڑا متاثر ہوا، اور پھر جو کچھ گھر میں روحانی معاملات جیسے آج کل چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ بھی تھے معاملات، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے کیا نہیں۔ جب شیخ سے جڑا تو روحانی طور پہ مرشد کی ایک نگاہ تھی، تو اس میں معاملات کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں رات بھر ہوتا رہتا تھا کہ شیخ یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا۔ اسی طریقے سے میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کے بھی لیفٹ آئی پہ آئی برو کے اوپر کٹ کا نشان لگا۔ ہوئے محبوب سے منسوب اگر ہوتی ہے، کم تری شاخ بھی پھلدار شجر ہو۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریکی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کے اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ اس ماہ رمضان ہم نے خلفاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ میاں حضور کے مریدین کو بھی اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنایا ہے۔ اسی طرح آج میاں حضور کے ایک مرید کاشف احمد طارقی ہماری اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ یہ میاں حضور کے پاس کس طریقے سے آئے، کیسے آئے، میاں حضور کی کون سی ادا ان کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور میاں حضور کے نئے آنے والے مریدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ میاں حضور کے روحانی امداد، میاں حضور کے مشاہدات، میاں حضور کے روحانی جو تصرفات ان کو حاصل ہوئے ان پر گفتگو ہوگی۔ اور کاشف بھائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو الحمدللہ میں نے ان کو ہمیشہ باادب پایا۔ دعا حزب البحر کے اجتماع میں بھی ان کو میں نے الحمدللہ وہاں پر زکوٰۃ کبیر حزب البحر کی ادا کرتے ہوئے ان کو وہاں پر دیکھا کہ صرف اور صرف جس مقصد سے یہ خانقاہ میں آئے اس مقصد پہ ہی رہے، ہمیشہ باادب طریقے سے ملاقات کی ہر پیر بھائی سے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سلسلے کے لباس کو ہمیشہ یہ زیب تن کرتے ہیں، اور میاں حضور کی ہر محفل میں اپنی آمد کو یقینی بناتے ہیں اور میاں حضور سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کاشف بھائی کی طرف اور جانتے ہیں کہ کاشف بھائی نے میاں حضور سے، میاں حضور کی صحبت میں، میاں حضور کی تعلیم و تربیت سے کیا سیکھا اور کس طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کاشف بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو کاشف بھائی یہ بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے، خیر و عافیت ہے؟ دعائیں آپ کی ہیں، شیخ کی نگاہیں کرم ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ ہیں۔ کاشف بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا پروفیشن بتایا کہ آپ جو ہے وہ سمندری جہاز پر ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایز اے الیکٹریشین جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے جی، اور طریقت ایک الگ شعبہ ہے۔ تو وہ کیا وجہ بنی جس وجہ کے بعد آپ جو ہے شعبہ طریقت میں سلاسل سے جڑے، شعبہ طریقت میں داخل ہوئے
اور اس سفر کے جو ہے مسافر بنے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں جب ہمارے آباء و اجداد جب انڈیا سے پاکستان تشریف لے کر آئے تو ہم ایک سلسلے سے تھے اور شجرہ بھی تھا ہمارا. تو شجرہ جب یہ شفٹنگ ہوئی تو اس میں وہ لاس ہو گیا. ہمیشہ سے خواہش رہی کہ لوگ پوچھتے آپ اہل سادات سے ہیں تو آپ کہاں سے ہیں, آپ کا شجرہ کہاں ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ سادات ہیں, یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی, آج پتہ چلی اس شکریہ. پوڈکاسٹ میں. تو بس وہ ایک جستجو رہی کہ شجرہ کہاں ہے. ہر کوئی جب ملتا تھا یہی سوال کہتا تھا. میں نے کہا سادات ہیں, اب بڑوں نے اس کی قدر نہیں کی, اب ہم کہاں سے لائیں. وہ بڑا دل آبدیدہ رہتا تھا. تو مختلف محفلوں میں جاتے تھے اور زیادہ تر کالا بورڈ پہ ایک شیخ ہیں حضرت پردہ فرما گئے, تو وہاں میرا بچپن سے آنا جانا تھا اسکاؤٹ گروپ میں. وہاں پہ پانی پلانے کا کام تھا. تو وہاں پر دل ہوتا تھا کہ صاحب سلسلہ لوگ ہیں تو کاش ہمارے بھی بزرگ ہوتے ہیں. تو بس دل میں ایک بے چینی سی تھی جب سے. تو جب بڑے ہوئے آہستہ آہستہ جب معاملہ سمجھ میں آنے لگے اور مختلف جگہ پہ گئے, کہیں پر بھی دل رکا نہیں. تو پھر جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میرے ایک ساتھی تھے, کلیگ تھے, وہ روحانی طور پہ تسبیحات وغیرہ پڑھتے تھے. میں ان سے متاثر تھا. میں نے کہا حضرت مجھے بھی بتائیے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں دیں گے, آپ پہلے سلسلے میں داخل ہوں پھر آپ کو تسبیحات ملیں گے. میں داخل ہوا مگر تسبیح میرے موافق نہیں تھی, میں اس پہ پورا نہیں اتر سکا. تو وہ بیت ٹوٹ گئی. مگر یہ کس سلسلے کا ایک درود شریف تھا, میں پڑھتا رہتا تھا, شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کر دے. تو جستجو جاری رہی. تو اسی وجہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ شعبہ طریقت میں یا سلاسل کی جی طرف جو ہے وہ آپ کی رغبت بڑھی. بالکل ہاں, اس طرح رغبت بڑھی. اچھا کاشف بھائی, میاں حضور تک آپ جو ہے وہ کیسے پہنچے؟ میاں حضور کی ذات مبارک تک آپ کیسے پہنچے؟ وہ کیا واقعہ تھا, کس طریقے سے میاں تک آئے, اس بارے میں تھوڑا سا کلام کریں. میاں حضور کو یوٹیوب پہ دیکھا, دل میں ایک چاہت تھی. اچانک سے ایک دفعہ ویڈیو یوٹیوب پر آ گئی. جب مسجد سرچ کیا تو میاں حضور کا نام اور میاں حضور کے بیانات سننا شروع کیے. میاں حضور کی محفلوں میں کافی یہاں پر علماء کرام کا جمع غفیر رہتا تھا آپ کے پاس. تو شوق بڑا کہ یہ کہاں پر ہے ایڈریس. تو اتفاقاً ہمارے علاقے میں ایک عالم بن رہے تھے, تو 9 عمر عالم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا ارے یہ تو شیخ ہے, میں ان کو جانتا ہوں, آپ جمعے کے دن میرے ساتھ چلیں, مجھے پتہ یہ ایڈریس کہاں ہے. تو پھر وہ ہمیں یہاں پہ لے کر آئے. اور پھر جب یہاں لے کر آئے تو میرے پاس ایک کاپی تھی, ایک پینسل تھی. تو میرے دل میں کچھ سوالات تھے, تو میں نے سوالات میاں سے عرض بھی نہیں کیے اور میاں نے بیان میں میرے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے. میں خوش ہوتا رہا اور اپنے جوابات لکھتا رہا. اور میاں حضور تھوڑی دیر کے لیے وقت فرماتے ہیں کہ گویا وہ سوال کر رہے ہو کہ تمہیں تسلی ہو گئی. تو یہ اس چیز سے میں پہلی دفعہ بڑا متاثر ہوا اور وہ سوالات نوٹ کر کے لے گیا. اور پھر رات کے حصے میں بار بار یوٹیوب پہ وہی بیان سنتا رہتا اور میاں حضور کو دیکھتا رہتا. یہیں سے ذوق اور شوق مجھے ہوا کہ شیخ کے قدموں میں جانا چاہیے. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیے کہ میاں حضور سے بیعت کا سلسلہ کب اور کیسے ہوا؟ 3 سال قبل جب میں یہاں پر بیان میں آتا تھا النم پہ اور تسبیحات اور لوگوں کو اوراد اور وظائف پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا, دل میں شوق ہوا کہ مجھے مرید ہو جانا چاہیے. بار بار ایک بے چینی سوال, تہجد کے ٹائم مجھ میں یہ سوال بہت زیادہ آتا تھا. تو پھر بس ایک دفعہ خانقاہ میں آیا اور وہاں پر آنے کے بعد جو فرین لون کے پاس جو خانقاہ تھی, نیو خانقاہ بنی تھی, وہاں پہ میں آیا شیخ کے پاس اور وہاں پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا شیخ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو آج مجھے مرید کر لیں. دل میں یہ سوال تھا. اچانک سے پھر اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں درود شریف پڑھتا رہا اور پھر شیخ کی طرف سے اجازت ہوئی تو پھر فوراً لپک کے گیا اور شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیے کہ بیعت کرنے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد کی جو قلبی کیفیت تھی اس میں کیا بدلاؤ محسوس کیا؟ اس میں قلبی کیفیت میں میری ایک بڑی بے چینی تھی پہلے مرید ہونے سے پہلے. اس میں آہستہ آہستہ قرار آ گیا, سکون آیا اور جو ایک اپنا شجرہ ڈھونڈنے نکلا تھا میں بزرگوں کا, اس طرف سے پھر خیال ہٹ گیا اور پھر بس یہاں پہ دل مطمئن ہو گیا کہ میرا جو بھی شجرہ ہے میاں حضور صحیح ہے. تو یہ ایک سب سے پہلے مجھے قرار آیا, سکون آیا. اور پھر جو کچھ گھر میں روحانی معاملات جیسے آج کل چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, ویسے میرے ساتھ بھی تھے معاملات, ہمارے گھر میں بھی اپنے معاملات ہیں. تو اس میں ٹھہراؤ آ گیا اور شیخ کی نگاہ رہی. تو یہی بس ایک معاملات تھے. تو میں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع. الحمدللہ. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیے کہ ویسے تو
ہر مرید ہی جو ہے وہ اپنے مرشد کی ہر ادا پہ ہی قربان ہوتا ہے، لیکن میاں حضور کی کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی عادت ان کے مزاج میں یا ان کی تربیت کا کوئی حصہ ہو جو آپ کو ان کی ادا جو ہے یا ان کی وہ عادت جو ہے وہ بے انتہا پسند ہو؟ جی بالکل جناب، جب بھی ہم خانقاہ میں میاں حضور کی جب تشریف آوری ہوتی ہے، جب ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، میاں حضور کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میاں حضور کی قدم بوشی کا صرف حاصل ہو ہمیں۔ تو بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا یا بعد میں مریدوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے خیالات بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ مرکوز نہیں ہوتے کہ شیخ آ گئے تو ہمیں پورا دھیان یہاں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا مایوس سا لگتا تھا، تو میں میاں حضور سے کہتا تھا کہ میاں حضور اس خیالات سے ہمیں نکالیے، آپ تشریف لے کر آ چکے ہیں تو ہمارا دھیان صرف آپ پر ہونا چاہیے، آپ ایک نعمت ہیں ہمارے لیے اور ہمیں اس سے مستفیض ہونا چاہیے۔ تو بس جب شیخ کی نگاہ کرم ہوئی تو باطنی خیالات سے میں ہٹ گیا اور صرف میاں حضور کی طرف رجوع ہو گیا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی چیز تھی کہ شیخ نے فوراً سنا قلبی کیفیت کو اور نگاہ ڈالی، اور اسی دن اسی وقت یہ معاملہ سے میں نکل گیا۔ اچھا کاشف بھائی، یہ بتائیے کہ میاں حضور جب درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہیں، میاں حضور جب نشست فرما رہے ہوتے ہیں، اپنے جو مریدین، محبین، خلفاء جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے سب سے زیادہ آبزرو کیا کہ میاں حضور سب سے زیادہ، میاں حضور کا جو ایک ویژن ہے یا ٹارگٹ ہے کہ اپنی خلفاء کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ ایک پیغام، کوئی ایک پیغام ایسا جو کہ میاں حضور کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں تک پہنچا دیا جائے؟ جی بالکل جناب، ہاں، میاں حضور کے جتنے بھی بیان ہم سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر، تو ہم نے اس میں ایک چیز بڑی غور و فکر یہ پائی کہ آپس میں تمام مریدوں میں یکجہتی ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور شیخ کی جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں اس پہ عمل پیرا رہیں، صدق دل سے شیخ پر کامل یقین ہو، یہ نہیں کہ خانقاہ سے باہر نکلے بس ادھر ادھر دھیان بھٹک گیا، نہیں، ایسا نہیں، پوری رات فکر میں گزرے کہ میاں حضور نے آج بیان میں کیا فرمایا اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور زندگی میں بہتر سے بہتر کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو میاں جو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ توبہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ فی النسوء کا ذکر کرتے ہیں کہ سچا صدق دل سے توبہ کرو اور خصائل رذیلہ سے اپنے بچا کے رکھو، ذکر و اذکار ٹائم پہ کرو، وقت پر کرو، ڈیلے نہیں کرو، نماز اور جو فرائض چھوٹ گئے ان کو لوٹاؤ۔ میاں بار بار اس کی تلقین کرتے ہیں، تو جو اکثر ہم سے بھی اس طرح کی غلطی ہو جایا کرتی تھی، اس چیز کے ہم پابند بنے۔ یہ میاں کی جو باتیں تھیں وہ دل پہ لگی اور اس طرف میں پابند ہوا۔ اچھا کاشف بھائی، ہر شخص اپنے دل میں اگر کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اس خواہش کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ میری بھی ایک خواہش تھی کہ کوئی پیر ملے، کوئی مرشد ملے، کسی سلسلے سے جڑے، طریقت سے وابستہ ہوں، تسبیحات ملے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد کیا تھا آپ کا؟ حضرت، معاملات جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا، میرے ساتھ بھی کچھ معاملات تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے کیا نہیں۔ جب شیخ سے جڑا تو روحانی طور پہ مرشد کی ایک نگاہ تھی، تو اس میں معاملات کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں رات بھر ہوتا رہتا تھا کہ شیخ یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا۔ میاں حضور کا پھر مسکراتا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، جیسے گویا کہ آپ الگ سے توجہ فرما کر بیان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا سر پہ اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو پھر میاں بس یہی بتاتے تھے کہ یہ تسبیحات ایسے پڑھو، ایسے پڑھو۔ ایک واقعہ کچھ ایسا ہوا جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب میں میاں کا مرید نہیں تھا، پھر میں میری آنٹی تھی، وہ ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوں گے تو وہ چلتے ہوئے بائک سے گر گئیں۔ میرے انکل ان کو لے کے ہاسپٹل گئے اور دوا دارو کروا دی انہوں نے ہاسپٹل میں، وقت رات 2 بجے پھر طبیعت خراب ہو گئی، پھر گئے۔ مجھے انکل نے کہا کہ آپ بھی چلیں۔ جب میں گیا تو رات 2 بجے کا تقریباً ٹائم تھا، ہاسپٹل میں بیٹھا تھا، میں میاں حضور کا مرید نہیں تھا۔ بس میں نے میاں کو کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں شیخ، آپ رہنمائی فرمائیں، خاتون خانہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ تو میں نے آنکھیں بند کری اور درود شریف پڑھتا رہا، میاں کو سلام کیا۔ میاں کا چہرہ سامنے تھا، جو میرے بھائی تھے اور میرے انکل تھے وہ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور جو میڈیکل کا اسٹاف تھا وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ تو شیخ نے نگاہ کری اور مجھے کہا کہ آیت کتب شمالی پڑھو بیٹا۔ آیت کتب شمالی؟ جی، کہا کہ اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے پڑھو۔
تو میں نے کہا شیخ وہ خاتون خانہ کا وارڈ ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو میاں مرشد نے اسی وقت بولا ہاں تو آپ نہیں جاؤ، تم اپنی خاتون کو کہو وہ رکھ دو، تم یہاں سے پڑھ لو، اور کوئی ایشو نہیں. اور خاتون کو کہو مریضہ کو اٹھیں چلیں چائے بسکٹ کھاؤ گھر چل. میں نے کہا شیخ آپ کا شکریہ. کہا کچھ نہیں بس جاؤ. تو میں نے میاں سے ریکویسٹ کی کہ میں نے میاں آخر یہ معاملات کیسے ہو گئے ان کے ساتھ، بچے حافظ بننے ان کے، پوری فیملی پریشان ہے. تو شیخ نے فرمایا یہ آپ کے انکل ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے ان کو کچھ تسبیحات دی تھیں اور کہا تھا نماز کے بعد پابند رہنا. انہوں نے تسبیحات چھوڑ دی تو اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوگا. یہ توبہ کر کے یہ تسبیحات شروع کریں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. صحیح. میں نے جب آنکھ کھولی میرے کندھے بھاری تھے، میں نے اپنے خاتون سے کہا فون پہ اس طریقے سے آپ کریں. شیخ نے تعلیم دی. تو میں نے یہاں سے جب آئے تک کتب شمالی پڑھی آنکھیں بند کر کے، اور خاتون نے انگلی رکھی، جو مریضہ تھی اٹھ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ ڈرپ وغیرہ سب نکالو اور چلو بھائی مجھے بھوک لگی چائے بسکٹ لاؤ. تو جو شیخ نے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں جب میں نے شیخ کو پکڑا تو شیخ نے کہا کہ چائے بسکٹ کھلاؤ اور خاتون کو کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ شیخ نے فوراً رات 2 بجے مدد کر دی جبکہ میں مرید بھی نہیں تھا. بس یہ وہ جو چیزیں تھیں جس نے پھر میرے پورے گھر والوں کو اور مجھے سب کو متاثر کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیے کہ ویسے تو یہ سوال میں خلفاؤں سے بھی کرتا تھا جی اور انشاءاللہ جو خلفاء آئیں گے ان سے بھی کروں گا، لیکن میں نے اس دفعہ سوچا کہ یہ سوال جو ہے وہ مریدین سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرید کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ مرید کی حضرت ذمہ داری یہ ہے کہ جو شیخ کی تعلیمات ہے اس پہ بالکل پابند رہے، اور جو محفلیں ہوں اس میں وہ اپنی زندگی سے وقت نکال کے فوراً پہنچے شیخ کے حکم پر، اور اپنا دھیان جو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے شیخ کی تعلیمات پہ غور و فکر کرے اور اس پہ عمل اس پر عمل پیرا ہو، صدق دل سے ذکر و اذکار کو پابند رہے، صدقہ خیرات دے اور اپنا دل دوسروں کے لیے صاف رکھے. ماشاءاللہ. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیے کہ اب جو ہے میں وہ سوال کرنے جا رہا ہوں جس کا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بے حد انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کی زندگی میں پیش آیا جس میں میاں حضور کی طرف سے روحانی مدد حاصل ہوئی. جی حضرت، جب سے میں جڑا ہوں معاملات جیسے میں نے آپ سے عرض کیے کچھ کہ چلتے رہتے ہیں معاملات. اب میاں حضور کے یہاں سے جو تسبیحات مجھے ملی جن کی میں مدامت کر رہا ہوں تو اکثر لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتا ہوں، اور جب کوئی معاملہ ہوتا ہے جب پریشانی ہوتی ہے چیزیں پریشان کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں میرے شیخ بیٹھے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھو. شیخ نے کہا کام میں لگے رہو باقی سب چھوڑ دو. تو جب جن معاملات میں پھنستا ہوں جیسے مثال کے طور پہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میرے بچے کے لیفٹ آئی پہ کٹ کا نشان لگ گیا، تو اسٹیچز لگانے کی صورت آتی، خون بے تحاشا بہ رہا تھا، عصر کا وقت تھا، میں چائے پی رہا. جی ہاں آنکھ پہ، آئی برو کے اوپر یہاں پہ کٹ کا نشان لگ گیا. تو خاتون خانہ پریشان ہو گئی اور میں چائے پی رہا تھا. میں نے کہا خاتون پریشان نہیں ہو، دیکھتے ہیں. 15 منٹ ہو گئے بلڈ رک نہیں رہا تھا، گھر کے گھریلو ٹوٹکے کر لیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نکل کے بیت الخلاء کی طرف آیا اور آسمان کی طرف میں نے دیکھا. میں نے کہا شیخ نگاہیں کرم کریں، خاتون پریشان ہے، بچے کے کٹ کا نشان لگے، جیسے آپ حکم فرمائیں. میں نے فرمایا کوئی ایشو نہیں، ویسلین گھر میں رکھی ہے، وہ لگاؤ خون رک جائے گا. میں نے کہا میاں ٹانکوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا اسٹیچز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر دل کی تسلی کرنی ہو خاتون خانے کی تو بھلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے شیخ کو سلام کیا، اجازت چاہیے. تو خاتون خانہ نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بچے کا خون اتنا بہہ گیا، 15 منٹ ہو گیا خون نہیں اترا. میں نے بڑے بیٹے سے کہا سید حذیفہ جا کے ویسلین لے کر آئیے آپ. وہ ویسلین لے کر آیا، میں نے اس کے ماتھے پہ لگی، آئی برو پہ جب کٹ کا نشان تھا وہاں لگایا، اس کا خون رک گیا. یہ شیخ کی میرے لیے سب سے بڑی مدد تھی. تو اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے اسٹیچز نہیں لگائے، کہا ضرورت نہیں ہے آپ. ماشاءاللہ. تو یہ اس طرح کی مدد ہوئی. اور اس کے علاوہ جہاں ہم جہاز پہ کام کر ہوتے ہیں کئی وہاں پہ معاملات ہیں، سمندر پہ کافی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں، غیبی چیزیں، غیبی مخلوقات. تو جب ہم دلائل خیرات پڑھ لیتے ہیں سمندر پہ، اور تو وہاں پہ کچھ چیزیں آئیں، کبھی ٹیبل ہلا دے، کبھی کرسی ہلا دے. تو میں نے کہا شیخ میں ان سے نہیں ڈرتا، صرف آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، آپ آدھی رات کو بھی کہیں بھیجیں گے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. تو میں پڑھنے لگا. تو میں نے کہا بھائی آپ جو بھی مخلوق ہے مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دلائل خیرات پڑھ رہا ہوں، اس کی تاثیر جانتے ہو تو میرے شیخ سے پوچھو، سننا ہے تو ادب سے سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، یہ نانا رسول پڑھ رہا.
اور میرے مرشد سے مل کر آ جاؤ اور انشاءاللہ تم آ جاؤ گے تو ہمارے سر پہ بھی وہ تاج سجا کے ہی بھیجیں گے. بڑے شفیق اور مہربان ہیں میرے شیخ. اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی. تو جب بھی میں نے شیخ کو پکارا اس طرح کی چیزوں میں مجھے غیبی میاں حضور کی طرف سے مدد ملی. جس طرح میں نے اپنے بیٹے کا بتایا سید حذیفہ کا, اسی طریقے سے میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کے بھی لیفٹ آئی پہ آئی برو کے اوپر کٹ کا نشان لگا. اس پہ بھی میں نے میاں سے مدد مانگی. شیخ نے نگاہیں کرم دی. میاں نے کہا اسپتال لے کے چلے جاؤ. روحانی طور پہ یہ مجھے مطلب میں اسپتال لے کے گیا رات تو بچے کے اسٹیچز لگے. پہلے بچے کے اسٹیچز نہیں لگے تھے, دوسرے بچے کے اسٹیچز لگے تھے. تو پھر میں مکتب میں حاضر ہوا. میں نے میاں سے واقعہ عرض کیا. میں نے کہا میاں جب میں 6 سال کا تھا میرے بھی یہی کٹ لگا تھا 6 سال کی عمر میں. میرے بیٹے کی بھی 6 سال کی عمر میں کٹ لگا تھا. میرا بڑا بیٹا ہے اس کی 11 سال کی عمر میں کٹ لگا. میاں اب میرا ایک چھوٹا بیٹا 4.5 سال کا, نگاہیں کرم کیجیے. میاں نے کہا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. میں وہاں سے واپس آ گیا. جب گھر آ گیا تو گھر میں جو چیزیں تھیں تو وہ مجھ سے لڑنے لگی. باقاعدہ میری کانوں میں کہنے لگی کہ شیخ سے شکایت کیوں کری, ہم تو اس کو گرائیں گے, یہ کریں گے. میں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں, تم اپنا کام کرو, وہ دیکھ رہے ہیں میرے شیخ. انہوں نے میرے بچوں کو گرایا میرے سامنے. میں نے بیٹے کو اٹھایا. بیٹے کا چہرہ لال ہو گیا تھا, ماربل پہ گرا تھا. میں نے کہا شیخ نگاہیں کرم. اس کے بعد وہ شیخ چلے گئے. تو اس طرح میری مدد ہوتی رہتی ہے سال کے 12 مہینے شیخ کی طرف سے, چاہے وہ ماشاء جن ہو اللہ چاہے کاشف رات بھائی, ہو. آپ کی گفتگو سنی تو میں اس بات پہ جو ہے نا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مرشد کامل نہیں ہوتا, مرید کا یقین کامل ہوتا ہے. اور مرشد جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا پھلدار درخت ہوتا ہے کہ جو اس کو بھی پھل دیتا ہے جو دنیا لینے آتا ہے, اور اس کو بھی پھل دیتا ہے جو اپنی آخرت سنوارنے آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے مرشد پر کامل یقین ہی جو ہے وہ سب سے بڑی سیڑھی ہے, سب سے بڑا دروازہ ہے سالک کے سلوک کے سفر کے آغاز کا اور اختتام کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے لیے ان کو موٹیویٹ بھی کرے گی اور ان کا یقین بھی پختہ کرے گی کہ جو شخص اپنے شیخ پر کامل یقین رکھ کر چلے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا, بے شک. وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. بہرحال آج کی پوڈ کاسٹ کا آخری سوال, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. آپ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا آخری جو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پہ میاں نے ایک مرتبہ نگاہ کرم کری وہ کامل ہو گیا. تو ماشاءاللہ آپ بھی 3 سال سے میاں حضور کے ساتھ ہیں, میاں حضور کی صحبت میں ہیں, بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے, بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. تو جو کچھ سیکھ چکے اس میں سے اگر کوئی کچھ حصہ جو ہے وہ نئے آنے والے سالکین کے لیے, نئے آنے والے مریدین کے لیے, آنے والے محبین کے لیے اگر کوئی پیغام, کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو جی بالکل, آپ نے مجھے اجازت دی. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اپنے پیر بھائیوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے میں میاں حضور کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے میاں مرشد کریم نے یا فتحوں کا عمل دیا ہے اور سورہ فتح کا. تو کل مجھ سے وہ عمل نہیں ہو سکا مگر میں نے آج وہ مکمل کیا اور میں نے اسی وقت میاں حضور سے نے جو یہ عمل دیا میں نے پڑھا ایک ہی دفعہ, اس سے مجھے مدد ملی. تو رمضان کی یہ جو بابرکت راتیں ہیں اور شیخ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے, تو ان لمحات کو ضائع نہ کریں. جو رمضان میں ملنے والے ذکر و اذکار ہیں اس سے مستفیض ہوں, اس کو پراپر پڑھیں اور شیخ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اور آج کی میں اس ٹرانسمیشن کا اختتام جو ہے وہ ایک شعر پڑھ کر کروں گا. کوئے محبوب سے منسوب اگر ہوتی ہے, کم تری شاخ بھی پھلدار شجر ہوتی ہے. تو بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنے تجربات, میاں حضور کے جو روحانی امداد حاصل ہوئی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کری, ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کری. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی رہے گی کہ رمضان المبارک کے بعد ہم اس پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو کریں اور پھر انشاءاللہ ایک دفعہ اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ
جو تاریکی فیض ہم سب کے اوپر ہمیں عطا ہو رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے، اس کی فیوز و برکات جو ہے وہ ہم اپنے نئے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ، کچھ نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔